بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نفیس انفارمیٹو میں اسلامی سوالات کے مدلل جوابات سماعت فرمائیں۔ سوال نمبر 1، کیا جبرائیل علیہ السلام نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، 2 بار امامت کی۔ حوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 149۔ سوال نمبر 2، غسل خانے میں یعنی غسل کی جگہ پر پیشاب کرنا کیسا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کی جگہ پر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حوالہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 28۔ سوال نمبر 3، اگر کسی کے برتن کو کتا جھوٹا کر دے تو کس طرح پاک کرے؟ اس کا صحیح جواب ہے برتن کو 7 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، جبکہ پہلی بار مٹی سے دھوئے۔ حوالہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 71۔ سوال نمبر 4، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سیاہ عمامہ پہنا ہے یا نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ عمامہ پہنا ہے۔ حوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1104۔ سوال نمبر 5، کس مسجد کی نماز دوسری مسجد کی نماز سے 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مسجد حرام میں پڑھی جانے والی نماز دیگر مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ فضیلت و اہمیت کا حامل ہے۔ حوالہ ابن ماجہ، حدیث نمبر 1406۔ سوال نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ سوال نمبر 7، نقش و نگار والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقش و نگار والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا پسند نہیں فرمایا۔ حوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 373۔ سوال نمبر 8، کیا بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے اگر جسم پاک ہو اور کپڑے پاک ہوں تو بغیر وضو کے زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا منع ہے۔ سوال نمبر 9، وہ کون سی جگہ ہے جہاں جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں؟ جواب خانہ کعبہ کے اندر یا خانہ کعبہ کی چھت پر۔ سوال نمبر 10، کیا جنت میں غیر مسلم بھی داخل ہوں گے یا نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مومنوں کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 309۔ سوال نمبر 11، کیا راستے سے کانٹے دار شاخ ہٹا دینا بھی نیکی کا کام ہے؟
اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے اسی عمل پر ایک شخص کی بخشش فرما دی۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 652۔ سوال نمبر 12، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران سنت و نوافل نمازیں پڑھتے تھے یا نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر سنتیں و نوافل نہیں پڑھتے تھے۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1101۔ نمبر 13، کیا مکمل تحیات صحیح بخاری کی کسی حدیث سے ثابت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، نماز میں پڑھی جانے والی مکمل تحیات صحیح بخاری حدیث نمبر 1202 سے ثابت ہے۔ سوال نمبر 14، اگر صرف شوہر مسلمان ہو اور بیوی کسی اور مذہب کی ہو تو ان کے بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، پڑھی جائے گی، بشرطے کہ پیدائش کے وقت بچہ زندہ ہو۔ سوال نمبر 15، میت کو غسل دیتے وقت پانی میں بیری کے پتے ڈالنا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، حدیث سے ثابت ہے۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1254۔ سوال نمبر 16، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے یا نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، اپنی ازواج کے کاموں میں مدد کیا کرتے تھے۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 676۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں خوش ہو جائیں اور اپنے شوہروں سے بھی کام لیا کریں، یہ حدیث سنا کر وما علینا الا البلاغ۔ اس ویڈیو میں دیے گئے سوالات کے جوابات علامہ نفیس احمد صدیقی کی زیر نگرانی قرآن و حدیث اور مستند اسلامی کتب سے دیے گئے ہیں، لہذا اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے ثوابی جاریہ حاصل کریں۔